مبالغے کا حکم دے رہا ہے۔ لوگوں سنو، وہ تو عزرو پہ بات ختم نہیں ہے کہ فقط میرے محبوب کی تعظیم کرنے کے بعد بات ختم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، وہ تو عزرو ہو وہ تو وقرو ہو، تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ مولا تعظیم و توقیر تو ایک شے ہے۔ فرمایا نہیں، تعظیم تو بوڑھے باپ کی ہے، تعظیم تو بوڑھی ماں کی بھی ہے۔ میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تعظیم تو اللہ کا قرآن ماں باپ کی بھی بیان کرتا ہے، تعظیم تو اللہ کا قرآن بڑے بھائی کی بھی بیان کرتا ہے، تعظیم تو آمنہ کے چاند کا فرمان ہر بڑے مومن کی بھی بیان کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر صرف وتعزروا پہ بات ختم ہو جائے تو تعظیم باپ کی بھی ہے، تعظیم استاذ کی بھی ہے، تعظیم شیخ کامل کی بھی ہے، تعظیم بوڑھی ماں کی بھی ہے، تعظیم بڑے بھائی کی بھی ہے، تعظیم ہر بڑے مسلمان کی بھی ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھتا پھرے کہ نبی کی تعظیم بھی بڑی بھائی جتنی ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں نے چوٹ کہاں لگائی ہے؟ اگر آپ سمجھیں تو بولے سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیلا مجنوں کی داستان نہیں پڑھ رہا۔ وَتُعَزِّرُوا ہو وَتُوَقِّرُوا ہو، بات ختم تھی وَتُعَزِّرُوا پر بھی، لیکن یہاں پر وَتُوَقِّرُوا کیوں فرمایا؟ فرمایا صرف وَتُعَزِّرُوا نہیں، وَتُوَقِّرُوا جہاں میں مبالغہ ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی کے تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، کس معنی میں؟ فرمایا میرے نبی کی تعظیم و توقیر ایسے کرو جس کی کوئی حد ہی بیان نہ کر سکے، جس کی کوئی حد بیان نہ کر سکے۔ فقط تعظیم پہ بات ختم ہو جاتی تو تعظیم تو لوگ کہتے بڑے بھائی جتنی ہی کرنی ہے نبی کی۔ لوگوں نے کتابوں میں نہیں لکھا، لکھا کہ نہیں لکھا؟ اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں دکھا بھی سکتا ہوں، میں کسی کہانیاں نہیں بیان کرتا۔ لوگوں نے لکھا ہے نبی کی تعظیم بڑے بھائی جتنی ہے۔ مجھے بتاؤ بڑے بھائی کو کوئی تھپڑ مارے کافر ہوتا ہے؟ بولو۔ لیکن نبی کے بارے میں صرف کوئی غلط خیال ہی رکھے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ بڑے بھائی کا گریبان کھینچنے سے کوئی کافر ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن سرکار کے کپڑوں کو میلا کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بڑے بھائی کے ناخن بڑے ہوں توہین کر دو، بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن سرکار کے ناخنوں کی بھی توہین کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن اعلیٰ درجے کی بلاغت پہ ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے یہاں ایک معنی پر دو لفظ استعمال کیے، وَتُعَزِّرُوا ہو وَتُوَقِّرُوا ہو۔ فرما تعظیم کرنی ہے آمنہ کے لال کی، توقیر کرنی ہے آمنہ کے لال کی، اس لیے کہ تعظیم تو ماں باپ کی بھی ہے، استاذ کی بھی ہے، ولی کامل کی بھی ہے، یہاں تک کہ ہر مسلمان بڑے کی بھی ہے۔ لیکن سرکار ان جیسے تو نہیں ہے، سرکار ان جیسے نہیں ہے۔ وَتُعَزِّرُوا پر بات ختم نہیں، اس لیے کہ سرکار ان تمہارے استاذوں جیسے نہیں، سرکار تمہارے بڑے بھائی جیسے نہیں، سرکار تمہارے بوڑھے ماں باپ جیسے نہیں ہے، سرکار عام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کا یہ انداز تمہیں یہی تعلیم دے رہا ہے جو میں نے خطبے کے بعد پہلا شعر پڑھا ہے کہ اللہ کا قرآن تمہیں یہی درس دے رہا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ صحابہ کی سرکار سے محبت و مودت و تعظیم و توقیر کی ایک جھلک سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ مکے کے سرداروں نے، بڑے بڑے وڈیروں نے، بدماشوں عیاشوں نے، دین کے غداروں نے، رب رسول کے باغیوں نے عروہ بن مسعود کی ڈیوٹی لگائی۔ اے عروہ بن مسعود، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس کیا ہے، وہاں سے تو جاسوسی کر کے آیا ہے، ذرا جانا مدینے محمد کے دربار میں، وہاں سے جاسوسی کر کے لا، کیا ہم محمد کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟
عروہ بن مسعود سکتی ابھی کلمہ نہیں پڑا. 3 دن مدینہ شریف میں آئے, مسجد نبی میں حالات دیکھے. آتے صبح جاسوسی کر رہے ہیں, مخبری کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کے نوکر چاکر خادمین غلام تھے, بڑی تعظیم کرتے تھے, بڑا ادب تھا, بڑا احترام تھا, بڑی فرما برداری تھی, بڑی وفا شعاری تھی, بڑی اطاعت تھی. لیکن یہاں تو منظر کچھ اور ہی نظر آتا ہے. صبح جاتا ہے عروہ بن مسعود, منظر کچھ اور نظر آتا ہے. دوپہر کو جاتا ہے, منظر کچھ اور بدلا ہوا نظر آتا ہے. شام کو جاتا ہے, منظر مزید دیدنی نظر آتا ہے. جس وقت وہ لوٹ کے گیا نا, عروہ بن مسعود کو لوگوں نے کہا بتا محمد کو شکست ہم دے لیں گے. تو عروہ بن مسعود نے 2 ٹوک لفظوں میں جواب دیا, کہا کبھی بھی نہیں دے سکتے, کبھی بھی تم محمد کو شکست نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے پاس اتنے جنگجو ہیں, ہمارے پاس اسلحہ ہے, فوج ہے, جنگی جوان ہیں, ماہر فن ہیں, تیر انداز ہیں, تلواریں چلانے کے میدان جنگ کے کھلاڑی ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو شکست نہیں دے پائیں گے. تو عروہ بن مسعود نے کہا لوگوں سنو, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, مجھے وہ نظارہ نظر نہیں آیا جو محمد کے دربار میں نظر آیا. ایسا نظارہ دیکھ آیا. تو کہنے لگا میں نے دیکھا ما تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم بدلک بہا وجہہ وجلدہ. اور میں نے دیکھا ہے کہ دیگر بادشاہ تھوکتے تھے تو تھوک ہی دیتے تھے, ان کے خادمین پاؤں رکھ لیتے تھے, اپنے جوتوں سے روند دیتے تھے. لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے, میں نے محمد کے دربار میں عجیب منظر دیکھا ہے. اور محمد جب اپنے لعاب کو اپنے لبوں سے جدا کرتا ہے, اس کے ماننے والے, اس کے غلام اس لعاب کو نیچے نہیں گرنے دیتے, ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. یہ تعظیم و توقیر ہے, یہ ہے ایسی محبت, ایسی تعظیم جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یار کبھی بیٹے نے اپنے باپ کی تھوک کو منہ پہ لگایا ہو, کبھی کسی شاگرد نے اپنے استاذ کے تھوک کو چہرے پہ ملا ہو, نہیں. اسی لیے فرمایا وَتُعَزِّرُوا پہ بات ختم نہیں ہے, فقط ایسی تعظیم کافی نہیں, وَتُوَقِّرُوهُ مبالغے والی تعظیم چاہیے جو حد سے بڑھ کے تعظیم ہو. عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا وہ اپنے نبی کا, اپنے سردار کا, محمد کا تھوک لعاب وہ نیچے نہیں گرنے دیتے, ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, ہاتھوں پہ اس کا تھوک اس کا لعاب اٹھاتے ہیں, اپنی پیشانیوں پہ مل لیتے ہیں. جن کو تھوک نہیں ملتا وہ جس کے ہاتھ پہ تھوک آتا ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ فخر سے ملنے لگ جاتے ہیں. فرما دیگر بادشاہوں کے درباروں میں گیا, وہ غسل بھی کرتے ہیں, وہ وضو بھی کرتے ہیں, طہارت کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, پانی نالیوں میں بہ جاتا ہے. اور محمد کا دربار عجیب دربار ہے. میں نے دیکھا ہے محمد جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں, صحابہ, ان کے غلام, ان کے خادمین, ان کے جانے والے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. اور سرکار کے جسم کے ساتھ لگنے والے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے, بلکہ اس قدر آپس میں الجھتے ہیں سرکار کے جسم کے ساتھ لگنے والے وضو کے پانی کی حصول کی خاطر کہ میں عروہ تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ اپنے نبی کے وضو کا پانی لینے کے لیے کہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. عروہ بن مسعود نے کہا مکے والوں تم محمد کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے, اور جو اس کے غلام اپنے نبی کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے وہ اپنے نبی کا لہو کیسے زمین بھی گرنے دیں گے. تو گویا صحابہ نے اپنے نبی کے لعاب کو اپنے پیشانیوں پہ مل کے, اپنے نبی کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسم پہ تبرکن مل کے بتا دیا ہے لوگوں ہم سب صحابہ کا ایک ہی نظریہ ہے. وہ کیا ہے کہ جیسے میرے سرکار